السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، انبیاء اکرام و مرسلین کا شمار ان معزز ترین ہستیوں میں ہوتا ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ خود بھی گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور امت کو بھی گناہوں سے پاک رکھنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہاں لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ امت کو حلال و حرام کا درس دینے اور گناہوں سے روکنے والے انبیاء اکرام خود کس حد تک ان احکامات اور حدود پر عمل پیرا ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، انبیاء اکرام کے لیے ان احکامات کی پابندی بدرجہ اولا لازم ہوتی ہے جو امت کے لیے لازم ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ انبیاء اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے بعض ایسی چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں جن پر عمل ان کی امت کے لیے جائز ہوتا ہے۔ یہاں تک نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو آپ پر بھی عام احکامات سے ہٹ کر کچھ اضافی چیزیں حرام ہوئیں جن کا تذکرہ ہم آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام ہوئیں ان میں سرفاری صدقہ و زکوٰۃ ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ البتہ کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ مباح تھا، اور جو لوگ ایسا خیال کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے کچھ صدقہ نہیں کھایا جس کی وجہ سے اس کے حرام ہونے کا عنصر لازم نہیں آتا، چونکہ ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض بچنے کے لیے صدقہ نہ کھایا ہو۔ حقیقت میں یہ اوپر بیان کردہ حدیث کے خلاف ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ اور آپ کی آل پر زکوٰۃ حرام ہے، البتہ نفلی صدقہ کے بارے میں کچھ اختلاف موجود ہے۔ نمبر 2، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کھانا بھی حرام تھا جس کی بو اچھی نہ ہوتی، جیسا کہ لہسن اور پیاز وغیرہ، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتوں اور وحی کا آنا ہر وقت متوقع ہوتا تھا۔ نمبر 3، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکیہ لگا کر کھانا بھی منع تھا۔ اگر ان دونوں کے بارے میں یہ اختلاف موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیاز لہسن کھانا یا تکیہ لگا کر کھانا حرام نہیں تھا بلکہ مکروہ تھا۔ سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکیہ لگا کر کھانا دوسرے لوگوں کے لیے بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ نمبر 4، کتابت اور شعر گوئی بھی آپ پر حرام تھی، اور حرمت کا یہ قول ان لوگوں کے نزدیک ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح شعر کہہ سکتے تھے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اور ایک دوسری جگہ یوں بھی ہے ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھائے اور وہ آپ کے لیے مناسب بھی نہیں، یعنی یہ آپ کی طبیعت و فطرت کے خلاف تھے اور آپ کے لیے مناسب بھی نہ تھے۔ منقول ہے کہ شعر و شاعری کا حکم عام ہے، یعنی تمام انبیاء کے لیے ہے۔ نمبر 5، ایک اور اہم بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھی کہ جب کوئی آپ نے زیب تن کی تو آپ تب تک اسے اتار نہ سکتے تھے جب تک کہ لڑائی نہ لڑیں یا اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان کوئی فیصلہ نہ فرما دے۔ نمبر 6، کوئی چیز کثرت سے حاصل کرنے کے لیے احسان کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس لیے احسان نہ کریں کہ زیادہ حاصل ہو، یعنی کوئی چیز اس لیے نہ دیں کہ آپ کو اس سے زیادہ دیا جائے بلکہ اپنے رب کی رضا کے لیے عطا فرمائیں اور اسی کی رضا کا ارادہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین ادب سکھایا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور امت میں سے کسی پر لازم نہیں ہے، اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کا اللہ تعالیٰ پر احسان نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آپ کثیر طلب کریں گے، اور کہا گیا ہے کہ نبوت کا احسان امت پر نہ رکھیں اور ان سے اجرت اور دنیاوی صلہ لیں۔ نمبر 7، انہیں امور میں سے ایک اہم امور جو کہ آنکھ سے اشارہ کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا، یعنی کسی کو قتل کرنے کا یا مارنے کا جواز اشارے سے بتانا جبکہ ظاہری حالت اس کے خلاف ہو، جیسا کہ ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے قتل کا ارادہ کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس کو قتل کرنے کا اشارہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے آنکھ سے اشارہ کرنا مناسب نہیں جبکہ دوسروں کے لیے یہ بات حرام نہیں جبکہ کسی ممنوع کام کے لیے نہ ہو۔ 8، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ خواتین جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی ناجائز تھیں، یعنی ان کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں تھا جبکہ یہ حکم باقی صحابہ کو نہیں تھا۔ اسی زمن میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے کسی وجہ سے معذرت کر لی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا عذر قبول کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور جو لونڈیاں آپ کی ملک میں
ان لونڈیوں سے جو اللہ تعالیٰ نے بطور غنیمت عطا فرمائی ہیں، اور آپ کے چچا زاد اور پھپھی زاد، ماموں زاد اور خالہ زاد، اور وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس آیت کی روح سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں تھی، کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ہجرت نہیں کی، میں آزاد عورتوں سے تھی۔ نمبر 9، اسی طرح وہ عورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ رہنا چاہتی، اس کو اپنے ساتھ روکنا بھی آپ پر حرام تھا۔ نمبر 10، کتابی عورت سے نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام تھا، کیونکہ آپ کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں اور آخرت میں آپ کی ازواج ہوں گی اور آپ کے ساتھ جنت میں اسی درجہ میں رہیں گی جہاں آپ ہوں گے۔ نیز یہ کہ آپ کی شان اس سے بلند و بالا ہے کہ آپ اپنا مادہ منویہ کسی کافرہ عورت کے رحم میں رکھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کسی کافرہ عورت سے نکاح فرماتے تو آپ کے اعزاز کی وجہ سے اسے اسلام کی طرف ہدایت دی جاتی۔ نمبر 11، اسی طرح مسلمان لونڈی سے نکاح کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حرام تھا، مگر اس بارے میں علماء نے کچھ شرائط بھی نقل کی ہیں جن کا تذکرہ طویل ہے۔ نمبر 12، اور انہی امور میں سے کہ جب آپ کسی قوم سے اذان سنیں تو ان پر حملہ کرنا حرام تھا۔